حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گندا الزام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس آنے لگے تو قافلے کو اب واپس چلنا تھا۔ قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے چلتے رہتے تھے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ قافلے نے جانا ہے، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، کیوں نہ قضائے حالات پیش وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ دور چلی گئی تاکہ فراغت حاصل کر سکے۔ جب فارغ ہو کر واپس آئی تو آپ نے حوض میں بیٹھنا تھا، جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت ہوگا، میں جا کر ہار دیکھ لیتی ہوں۔ آپ ہار ڈھونڈنے واپس تشریف لے گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس تو آ ہی گئی تھی، لہٰذا حوض میں بیٹھ گئی ہوگی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے حوض کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر کم تھی اور وزن بھی کم تھا۔ 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئی تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ آپ کو اطمینان تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو کسی نہ کسی کو بھیجیں گے، اس لیے آپ وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند غالب آ گئی، لہٰذا آپ نے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز پیچھے پڑی تو نہیں رہ گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا۔ وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو اس جگہ پر لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہے۔ انہوں نے اونچی آواز میں ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا۔ ان صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی۔ آپ نے جو چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی اس سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اونٹ کو بٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر بیٹھ گئیں۔ ان صحابی نے مہار پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے دیکھا تو کہنے لگا کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو پریشان کر سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے، لہٰذا
انہیں باتیں کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے کہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ گندا کام کیا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق کے لوگ حضرت عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مصطحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قضائے حاجات پیش وغیرہ کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھوکر لگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ میں نے کہا تم اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیا بات کہہ رہا ہے؟ اس وقت انہوں نے ساری تفصیل بتا دی کہ آپ کے بارے میں سارے شہر میں ایسی گندی گندی باتیں ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرے دل پر صدمہ ہوا۔ میں گھر آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے واپس آئے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا مگر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ کی خاموش نگاہوں سے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی کہ اس وقت محبوب کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے، میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہے۔ میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ فرماتی ہے کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہے، پریشان چہرے کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا ہے؟ امی خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہے؟ انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فرماتی ہے کہ میں نے جب گھر میں بھی غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہے، ماں باپ بھی آج جدا ہے، میں آج وہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے فرماتی ہے کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی۔ ماں نے پوچھا عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ ان کو ڈر لگا کہ بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی خطرناک فیصلہ کر لے۔ فرماتی ہے کہ میں نے امی کو کہا امی اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ گویا یوں کہنا چاہتی تھی کہ امی ہائی کورٹ تو ناراض ہو گئے، اب میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں۔ فرماتی ہے کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی
کہ اے مسکینوں کے پروردگار، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے اللہ، اے مظلوموں کے پروردگار، اے کمزوروں کو سننے والے آقا، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا، اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد کی۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا تو آپ ہی نے انہیں بچایا۔ اے اللہ، مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو آپ نے ہی ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہے۔ اے میرے پروردگار، تو حمیرہ کی مدد فرما۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ اے اللہ، اب تیرے سوا کوئی نہیں سہارا، نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مجلس مشورت قائم کی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو گھر میں تھے، باقی صحابہ جمع تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم زدہ بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام کے چہرے پر اداسی تھی۔ انہوں نے اپنے محبوب کے چہرے کو غم زدہ دیکھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طبیعت بھی عجیب بن چکی تھی۔ لہٰذا کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے پوچھا، اس معاملے میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تو آپ کی جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو، مجھے تو یہ چیز ٹھیک نظر نہیں آتی۔ یہ سب عائشہ پر جھوٹا الزام ہے، وہ تو بالکل پاکیزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان، تم بتاؤ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظہ فرمایا کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی محترم بیوی پر قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ غلط کام کرے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، علی تم بتاؤ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایک بار آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، آپ چاہے تھے کہ پہن لے، مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ کے جوتے کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ جب جوتے پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، اگر
آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتا دیا جاتا، اس لیے یہ بات مجھے ٹھیک نظر نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غم زدہ ہے تو آپ چاہے تو عائشہ کو طلاق دے دے۔ آپ کے لیے بیویاں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے اشارہ تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے۔ میری تلوار جانے اور منافقوں کی گردن جانے۔ وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی گندی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو پیار کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ دل سے گویا کہہ رہے ہو کہ عمر، اللہ تیرا نگاہ بان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا۔ آپ اٹھے اور مجلس ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف گئے تاکہ معلوم کرے کہ میری عائشہ کس حال میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابو بکر کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ آپ نے پوچھا، عائشہ نظر نہیں آ رہی ہے، ایسا کہاں ہے؟ انہوں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو میرے دل میں بات آئی تھی کہ میں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چمٹ جاؤں اور جی بھر کر رو لوں کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، مگر میرے دل نے کہا، ایسا تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی، اب آپ نے رب سے ہی مانگ لے، تیرا رب تیرا نگاہ بان ہوگا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ گئے۔ آپ نے پیار سے سمجھایا کہ عائشہ، اگر تم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر میرے ضبط کے باندھ ٹوٹ گئے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ روتے ہوئے میں نے کہا، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی کہ میں اپنا غم اور شکوہ اپنے رب کو کہتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وہی نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیند سے طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیں گے، نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے باپ اور میری ماں اتنی دیر اور زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ تڑپ رہے تھے کہ وہیں نازل ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو اور امی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ فرماتی ہے کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل فرما دی ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ اے عائشہ اٹھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ رب کی طرف گئی اور میں نے کہا کہ میں تم میں سے کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی، اسی سے مجھے بچایا ہے۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا عرض ہے۔ دوستو، جب پاک دامن انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ آپ بھی جو انسان نیکی کی زندگی اور پرہیزگیری کی زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کتنی اچھی ہے کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جو حیا کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ آپ نے ایک ایک صحابی کو حیا کا ایسا نمونہ بنا دیا تھا کہ ان کی نگاہیں پاکیزہ، ان کا دل پاکیزہ اور ان کی زندگی گناہوں سے پاکیزہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی پاک دامنی والی زندگیوں کا نمونہ عطا فرما دے اور ہمیں بھی حیا اور غیرت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔